السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، آج میں ایک نیا ویڈیو لے کر آیا اور بہت ہی دردناک واقعہ، بہت ہی دردناک جو ہے داستان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی خطرناک داستان ہے۔ اللہ کا عذاب کس طریقے سے ان دونوں کے اوپر آیا ہے، یہ سن کر آپ کا دل بھی بالکل دہل جائے گا۔ دوستو، فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، جن تصاویر میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بھی شامل تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ ورد کرتے جاتے، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو شرک کی تمام نشانیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا اور مروہ پر موجود دو بت، یاد رکھیے گا، صفا اور مروہ کے بیچ دو بت جن کے نام اساف اور نائلہ تھے، وہ بھی توڑ ڈالے۔ مگر میرے دوستو، ایک عجیب بات یہ ہے جو آج میں سنانے والا ہوں کہ ایک عجیب بات اور عجیب داستان، بہت ہی بھیانک دردناک داستان یہ ہے کہ یہ دونوں بت انسانوں کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے نہ تھے، بلکہ یہ دونوں بت دراصل ایک عورت اور ایک مرد تھے جو کہ ایک انتہائی غلیظ گناہ کا شکار ہو کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ آئیے دور قدیم کی اس عبرتناک تاریخ پر پہلے ہم کیا کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، کتب احادیث و تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے حرمت کعبہ کی پرواہ نہ کرنے والوں کی عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے سب سے عبرتناک مثال اساف اور نائلہ کے بتوں کا ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں اساف قبیلے بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اساف بن یالا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی۔ قبیلے جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ آ کر آباد ہوا۔ یہ قبیلہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں شکست خوردہ ہو کر یہ قبیلہ یمن میں جا بسا۔ اب یہ دونوں یعنی اساف اور نائلہ یمن میں ہی رہا کرتے تھے۔ ان کے درمیان ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کرنے دونوں مکہ آئے۔ اس اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے کہ وہاں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ اس اثناء میں اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے خانہ خدا، خانہ کعبہ، جو آج ہم اور آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کو خالی پایا تو خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ یعنی دونوں خانہ کعبہ کے اندر جب خالی پایا، کوئی بھی لوگ موجود نہیں وہاں پہ، تو دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر بن گئے۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور انہیں اس حالت میں پتھر بنے دیکھا
تو لوگوں نے انہیں خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن عزیزو میرے دوستو، اس عمل کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ مکہ کے لوگوں نے اسراف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا، جبکہ نائلہ کے بت کو مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ ایک کو صفا اور ایک کو مروہ، جہاں پہ حاجی لوگ چکر لگاتے ہیں، تو اسراف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا، جبکہ نائلہ کے بت کو مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ اور ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی شخص صفا و مروہ پر جائے، ان دونوں کے ایک ایک جوتا رسید کرے، یعنی اس کو چپل مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا۔ پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ رسید کرنا شروع کر دیے۔ کچھ نسلوں بعد لوگوں نے انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے، ہاتھ لگانا چالو کیا، یعنی رفتہ رفتہ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور انہیں پوجنا زیادہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور تک یہ دونوں بت مکے کے بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے۔ لوگ ان کے آگے سجدے کیا کرتے اور قربانی بھی چڑھاتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ بت توڑ دیے گئے تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی حج کے اصل مناسک میں سے ہے یا یہ محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی رہنمائی فرما دی۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر دان جاننے والا ہے۔ لہذا آج مسلمان جو حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ طواف کرتا ہے، جو کہ مناسک حج میں شامل ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسے واقعات کی کمی نہیں ہے کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کے بے حرمتی میں ملوث ہوئے وہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق و رفیقت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واللہ عالم بالصواب۔ دوستو، اس واقعہ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ نمبر 94 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مکتبہ رضویہ مٹیا محل دہلی سے یہ تفسیر نعیمی چھپی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔